پی ڈی ایم میں اختلافات کے بعد حکومتی اراکین خوشی سے بغلیں تو بجا رہے ہیں، لیکن سیاسی تجزیہ کار کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے آپسی میچ کا نقصان بھی تحریک انصاف کو ہی ہوگا، کیونکہ بلاول کی قیادت میں پنجاب میں قدم جمانے کی کوششوں میں مصروف پیپلز پارٹی نون لیگ کے لیے ہی نہیں بلکہ خود پی ٹی آئی کے لیے بھی نقصان دہ ثابت ہوگی۔ معروف صحافی اور اینکر پرسن عاصمہ شیرازی اپنے تازہ ترین سیاسی تجزیے میں کہتی ہیں کہ حکومت مخالف سیاسی کھیل کا رخ اب ڈی کی دوسری جانب ہو چکا ہے اور اب کی بار گیند حزب اختلاف کی سیاسی جماعتوں کے درمیان ہی گھوم رہی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ حکومت بظاہر اپنی ڈی میں دفاعی پوزیشن سے ہٹ گئی ہے۔ عاصمہ کا کہنا ہے کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی والے اسمبلیوں سے استعفوں پر اختلافات پیدا ہونے اور لانگ مارچ ملتوی ہونے کے بعد اب ایک دوسرے پر ہی حملے کر رہے ہیں، لیکن ان کا کہنا ہے کہ مستقبل کے انتخابی منظرنامے میں پیپلز پارٹی اور نواز لیگ کی لڑائی سے تحریک انصاف حکومت کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ اس طرح پیپلز پارٹی تخت لاہور پر دوبارہ قبضے کی جدوجہد شروع کر دے گی، جس کا بڑا نقصان تحریک انصاف کو ہی ہوگا۔ اسی دوران اس طرح کی بھی اطلاعات ہے کہ پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو اس مرتبہ پنجاب سے الیکشن لڑنے کی تیاری کر رہے ہیں تاکہ اپنی جماعت کو ملک کے سب سے بڑے صوبے میں پھر سے زندہ کر سکیں۔ پی ڈی ایم میں اختلافات کے حوالے سے عاصمہ شیرازی کہتی ہیں کہ شاید ایسا پہلی بار ہے کہ پنڈی کے شیخ رشید کی جانب سے لانگ مارچ نہ ہونے اور پی ڈی ایم ٹوٹنے کے دعوے درست ثابت ہوئے ہیں۔ اسی دوران مریم نواز کے بلاول مخالف تلخ لہجہ اور پیپلز پارٹی پر اشاروں کنایوں سے حملے اور پھر بلاول کے تابڑ توڑ جوابی حملے باہمی اختلافات میں شدت کا صاف پتہ دے رہے ہیں۔ یاد رہے کہ پچھلے دنوں مریم نواز نے ایک ٹویٹ میں یہ الزام لگایا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ اب سلیکٹڈ عمران خان کے سافٹ متبادل پر کام کر رہی ہے۔ دراصل ان کا اشارہ بلاول بھٹو کی جانب تھا۔ بلاول نے لاہور میں مریم نواز کی ٹویٹ کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ ان کا تعلق اس خاندان سے نہیں جو ہمیشہ سلیکٹڈ کے ذریعے برسر اقتدار آتا ہے۔ بلاول نے کہا کہ سلیکٹڈ کی مدد سے اقتدار میں آنے والے خاندان کا تعلق لاہور سے ہے، ایسا کہتے ہوئے ان کا واضح اشارہ شریف خاندان کی جانب تھا۔ سوال ضرور پوچھوں گا کہ یہ کس کا آئیڈیا تھا کہ ہمارا لانگ مارچ کے 10 دن پہلے ہم استعفیٰ کو لانگ مارچ سے نفی کریں۔ اگر ہم نے استعفیٰ کو لانگ مارچ سے نفی کرنا تھا تو پھر اس وقت نفی کر دیتے جب ہم اعلان کر رہے تھے۔ اگر میں نے مسلم لیگ کا وائس پریزیڈنٹ پہ کامنٹ کرنا ہوتا تو میں اپنا وائس پریزیڈنٹ کو کہتا کہ وہ کامنٹ کرے۔ اگر کسی کا الزام مجھ پہ یہ لگانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم سلیکٹ ہونے کے لیے تیار ہیں تو ہمارے رگوں میں یہ سلیکٹ ہونے والا سلسلہ نہیں ہے۔ لاہور سے کوئی دوسرا سیاسی خاندان ہے جس میں یہ ماضی ان کا تو رہا ہے۔ اس حوالے سے عاصمہ شیرازی سوال اٹھاتی ہیں کہ آخر کیا ہوا کہ پیپلز پارٹی کی مالا جبتی نون لیگ اچانک اس کی مخالف ہو گئی اور حکومتی ڈی کے قریب پہنچی اپوزیشن گول کرنے کی بجائے دفاعی پوزیشن پر کھڑی ہو گئی۔ یوں پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی بدگمانیاں مزید بڑھ گئی ہیں۔ ایک طرف پیپلز پارٹی ششدر ہے کہ نون لیگ نے اچانک استعفوں کو لانگ مارچ کے ساتھ مشروط کیوں کر دیا، تو دوسری جانب نون لیگ زرداری صاحب کے میاں صاحب کو دیے جانے والے تانوں پر مضطرب ہے۔ یاد رہے کہ پی ڈی ایم کے آخری اجلاس میں آصف زرداری نے استعفوں کے مطالبے پر یہ جواب دیا تھا کہ اگر نواز شریف پاکستان واپس آ جائیں تو وہ استعفے ان کے ہاتھ میں پکڑا دیں گے۔ بعد ازاں زرداری صاحب کی جانب سے معافی تلافی کے باوجود مریم نواز کی جانب سے کسی تیسرے کے نہ ہونے کے باوجود لانگ مارچ کرنے اور میاں صاحب کے خلاف کچھ کہنے والوں کی زبانیں کھینچ لینے کے بیانات نے پیپلز پارٹی اور کسی حد تک مولانا کو بھی پی ڈی ایم کے مستقبل سے مایوس کر دیا ہے۔ ہمارے لیڈر کو اگر یاد رکھو یوتھ ونگ کے نوجوانوں، ہمارے لیڈر کو اگر کوئی گالی دے گا، ہمارے لیڈر کے اوپر اگر کوئی جوتا پھینکے گا، ہمارے لیڈر کو اگر کوئی ہاتھ اٹھانے کی کوشش کرے گا تو مسلم لیگ نون کوئی خیراتی جماعت نہیں ہے، تمہارا منہ توڑے گی انشاءاللہ۔ عاصمہ شیرازی کہتی ہیں کہ پیپلز پارٹی پر ڈیل کے الزام، جبکہ نواز شریف اور مریم نواز کے لیے ڈیل کے دروازے بند ہونے کی بازگشت نے تبدیلی کے خواہشمند عوام سے تبدیلی کی ذرا سی امید بھی چھین لی ہے۔ عاصمہ سوال اٹھاتی ہیں کہ پیپلز پارٹی پر استعفوں کا دباؤ بڑھانے والی نون لیگ اور جمعیت علماء اسلام آخر استعفے کب دے رہے ہیں، اور اگر استعفے نہیں دینے تھے تو پی ڈی ایم کے سربراہی اجلاس میں پیپلز پارٹی کے کندھے پر بندوق کیوں رکھی گئی؟ یہی وہ بات تھی جس پر زرداری صاحب نے میاں صاحب کی وطن واپسی کا مطالبہ کیا اور یوں بات بڑھ گئی۔ پیپلز پارٹی کی دلیل ہے کہ استعفوں سے اپوزیشن کو فائدہ نہیں بلکہ الٹا نقصان ہوگا، لیکن نون لیگ کا موقف ہے کہ سسٹم میں رہنے کا اب کوئی فائدہ نہیں۔ عاصمہ شیرازی کہتی ہیں کہ اب سوال یہ ہے کہ نون لیگ اور مولانا اگر استعفے دے بھی دیتے ہیں تو فائدہ کس کو ہوگا؟ سوال یہ بھی ہے کہ استعفوں کی صورت تحریک انصاف نون لیگ کی سابق پالیسی پر عمل کرے گی یا محدود تعداد میں استعفے منظور کر کے ضمنی انتخابات کا انعقاد کرا لے گی؟ ایسا ہوا تو پنجاب میں پی ٹی آئی کو دقت آئے گی اور نتیجہ ڈسکا جیسا ہو سکتا ہے۔ تاہم نواز شریف عام اور شفاف انتخابات تک استعفوں کی پالیسی پر عمل پیرا ہونے کا اشارہ دے چکے ہیں۔ ہر دو صورتوں میں جنگ سڑکوں پر ہوگی، پھر تصادم کا فائدہ کس کو ہوگا؟
کیا مقتدر قوتیں اس صورتحال میں عام انتخابات کا کہہ سکتی ہیں؟ عاصمہ شرازی کہتی ہیں کہ تحریک انصاف ایسی صورتحال میں اسمبلیاں برخاست کر سکتی ہے۔ دوسری جانب پیپلز پارٹی پنجاب میں تحریک عدم اعتماد پر زور دیتی دکھائی دیتی ہے۔ بلاول اور حمزہ شہباز اس معاملے پر کسی حد تک ہم آہنگ ہیں، البتہ نون لیگ میں مریم نواز کی پوزیشن پہلے سے کہیں زیادہ مضبوط ہے اور نواز شریف پنجاب کی حکومت کو گرانا محض وقت کا ضیاع سمجھتے ہیں۔ شہباز اور حمزہ سمیت نون لیگ کے کئی ایک اراکین اسمبلی استعفوں کے حق میں نہیں اور نہ ہی نون لیگ استعفوں کے حتمی فیصلے پر جاتی دکھائی دے رہی ہے۔ عاصمہ شرازی کے مطابق ایسے میں پی ڈی ایم اتحاد کو امتحان میں کیوں ڈالا گیا؟ ان کے خیال میں حزب اختلاف کا اتحاد آخری دموں پر ہے۔ پیپلز پارٹی پارلیمان کے اندر رہ کر لڑنا چاہتی ہے لیکن نون لیگ کے بغیر ایسا کرنا ممکن نہیں۔ نون لیگ سڑکوں پر لڑنا چاہتی ہے لیکن یہ پیپلز پارٹی کے بغیر ممکن نہیں۔ عاصمہ کے بقول حکومت اور مقتدر حلقے اپوزیشن کے اس کھیل سے قطعی محظوظ نہیں ہو رہے کیونکہ کاروبار مملکت چلانا مشکل ہو رہا ہے، بجٹ سر پر ہے، آئے روز بجلی اور روزمرہ کی اشیاء کی قیمتوں میں اضافے نے عوام کی کمر توڑ دی ہے، اوپر سے کورونا کے شدید ہوتے وار معیشت کے لیے اہم امتحان بن چکے ہیں۔ حکومت ایک ایسے بحران کا شکار ہے جس کا علاج کسی کے پاس نہیں ہے۔ حکومت میں شامل کئی اراکین ہوا کا رخ پھانپ رہے ہیں۔ موسمی پرندے انتخابات سے قبل پرواز بھرنے کو تیار ہے۔ گیلانی حفیظ شیخ ٹاکرے نے حکومتی کیمپ پر قاری ضرب لگائی ہے۔ نون لیگ کی ٹکٹ بھاری یا زرداری، یہ پرندے انتخابات کو قریب دیکھ رہے ہیں اور حکومتی کارکردگی سے مایوس ہے۔ آئندہ انتخابات سے قبل کی صف بندیوں میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی آپس کی روایتی لڑائی دونوں کے انتخابی سیاست کے لیے ضروری ہوتی چلی جا رہی ہے۔ کھیل بہرحال اب کی بار پورے میدان سے سمٹ کر ایک ہی ڈی میں داخل ہو چکا ہے جہاں سب تنہا گول کرنا چاہتی ہیں اور ریفری امپائر کسی کو بھی ریڈ کارڈ دکھا سکتا ہے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔